آئیے آپ ہاں کہ سہیل نہیں رہا، حافظ محمد سہیل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حافظ محمد سہیل. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ جو بچہ حافظ ہو جائے نا، ہاں حافظ یعنی حفظ قرآن کو پورا کر لے، اس کو آپ جو ہے حافظ لگا کر کے پکارا کریں. اور بھی بچے آپ کے درمیان میں ہیں جنہوں نے حفظ پورا کیا ہوا ہے، تو ان کو بھی ان کے نام سے پہلے حافظ لگایا کریں. سمجھ رہے ہو؟ جیسے اپنے اساتذہ کے نام سے پہلے لگاتے ہو نا، قاری صاحب قاری فلاں اور قاری فلاں اور قاری فلاں لگاتے ہو، ایسے ہی لگایا کرو حافظ محمد. سمجھ گئے؟ ہاں. آج یہ آپ سب کے درمیان ماشاءاللہ معزز شخصیت ہے، تو آپ سب جو ہے ترتیب سے حضرت حافظ صاحب سے مصافحہ فرمائیں. آئیے شاباش. انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد شیرنی تقسیم ہوگی. دعا کی درخواست کرے. آج ان کی زبان میں ماشاءاللہ الگ ہی تاثیر ہے. بس انہی سے کر لے. آج تو بڑی ہستی ہے یہ. صحیح مصافحہ کرو سلیقے سے. ہاں دعا کی درخواست بھی کرو. آپ بھی دعا کے لیے کہہ دو ان سے کہ میں بھاگتا بہت ہوں. انہیں کہو کہ دعا کرو اللہ سے میں بھی آپ کے جیسا بنوں. ہاں چلو شاباش. ابھی سالک اس کا حوصلہ بھی بڑھائیں، قرآن کریم یاد کرنے کی بھی ترغیب دیں اس کو. خیریت ہے؟ اور بھی چلیے. جی جی دعا کے لیے بھی ہم حضرت قاری صاحب سے درخواست کریں گے. آئیے شیخ آپ تشریف رکھیں. یہ قاری شاویز صاحب ماشاءاللہ اس جماعت میں جس وقت تھے، جس جماعت میں آج آپ بیٹھے ہیں، یہ تب بھی ماشاءاللہ ہمارے نزدیک تو بہت محبوب بھی تھے اور نیک بھی تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم نے جن آنکھوں سے دیکھا یا یہ کہ محسوس کیا ہے، تب سے آج تک جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے بہت مقرب بندوں میں ہیں، خاص بندوں میں. اسی لیے اللہ نے ان کو دیکھو بہت عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن عمدہ پڑھتے ہیں، آواز اچھی دی ہے، کام بھی لے رہے ہیں اللہ. درجہ حفظ پڑھا رہے ہیں، اب سے پہلے بھی دیگر جگہوں پہ پڑھایا ہے. یہاں رہتے تھے تو زمانہ طالب علمی میں کوئی اس طرح کی ان کی شکایت، اساتذہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، یا کہ مدرسے کے کسی سامان کو
یا کسی نظام کو نقصان پہنچایا ہو، یا یوں کہہ لے کہ اپنی تعلیم میں، اپنی کامیابی میں کوئی کمی انہوں نے اپنی طرف سے چھوڑی ہو، ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں آیا۔ محنت کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے بھی تھے، تنہائی میں عبادت بھی کرتے تھے، نماز اچھی پڑھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ ہماری بغل میں ہے اور آپ کے سامنے کرسی پر ہے۔ اس لیے یہ آپ کے ساتھ میں بے تکلف رہتے ہیں، بعض دفعہ کچھ مسخرہ پن کرتے ہیں آپ کے ساتھ میں، جان بوجھ کر آپ کا دل بہلانے کے لیے، آپ کو ہنسانے کے لیے۔ یہ بھی ان کے بڑے پن کی بات ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں کچھ، ابھی ہمارے شاگرد ہیں، ہم بھی مذاق تفریح میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے کچھ باتیں، اگر شاید کوئی اور استاد ان کی جگہ ہوتا، ایسا ہوتا کہ ہمارے بچوں میں یا شاگردوں میں نہ ہوتا تو کسی کو ایسے تھوڑے کہہ دیتے ہم۔ اس لیے ہمیں حوصلہ ہے، اسی لیے آپ بھی ان کے شاگردوں میں ہوئے تو یہ آپ کے سامنے بے تکلفانہ کچھ باتیں اس طرح کی کر لیتے ہیں کہ چلو تعلیم کے وقت میں کچھ آپ کے ساتھ میں ہر طرح کا برتاؤ ہوتا ہے، کبھی نرمی کا، کبھی گرمی کا، ہے نہیں؟ تو اس وقت میں کبھی انجمن کے بعد فارغ ہو گئے، آپ کو نعت سنا دی، نظم سنا دی، آپ کے ساتھ بے تکلفی میں دو چار باتیں کر لی، یہ ان کا مزاج ہے اپنا۔ لیکن آپ کی ایک چیز ابھی میں نے نوٹس کی ہے، آپ ان کی بے تکلفی کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ احترام، اپنے رویے کو، یہ بے تکلفی کر رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس بے تکلفی کو اس قدر بڑھا دیں کہ اساتذہ کا یہ ہے کہ اپنے استاد کا احترام بھول جائے، وہ قابل قبول بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے ابھی جو رویہ، قاری صاحب کو میں نے آواز لگائی، ہنسنے کا کیا کچھ تھا بھائی؟ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ ان کے بڑپن کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں اس طرح رہنا سہنا، خوش مزاجی سے پیش آنا، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی، ہم نے کسی استاد کو کچھ کہہ دیا تو آپ کو ہنسنے کا حق نہیں ہے۔ وہ ہمارا اور ہمارے شاگرد کا معاملہ ہے، اور آپ ان کے شاگرد ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، برابر کے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پیچھے جماعت بیٹھی ہے، ان کے ساتھیوں میں ہم نے انہیں کچھ کہا تو وہ ہنس سکتے ہیں، ہم آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سب ہم ہنسانے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ہنس سکتے ہیں، لیکن ہم اگر ان کو کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے قابل احترام ہے کہ نہیں ہے؟ جی، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے، ہنسی کی بات پہ بھی اس طرح نہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے یار ٹھیک ہے قاری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس رویے سے ایسا نہ ہو کہ قاری شاویز صاحب کو ٹھیس پہنچ جائے، یا کوئی ان کی جگہ، یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، ان کی جگہ کوئی اور بھی استاد ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ایسا رویہ، ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی قاری صاحب دعا فرمائیں گے، اس قرآن کریم کی برکت اور اس قرآن کریم کے اختتام کے موقع پر اللہ سے لو لگا کر سچے اور پکے دل سے سب کے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کر دیں آپ بس۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رثا إلا قضيته ولا مريضة إلا شفيته يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الہ العالمین، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا، جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ جب ہمارا وقت اخیر ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔
مولا جو ہمارے بھائی مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو مقروضین ہیں تمام کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے مقرر فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے ہم سے توقع رکھتے ہیں مولا یہ کسی مجبوری کے تحت نہیں کہہ سکے، مولا ان سب کی دل جائز تمنا جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے مولا جو طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولا اس مجلس میں جو حضرات جو بھی اپنی دلی مراد لیے بیٹھا ہے مولا کریم اس کی دلی مراد کو مکمل فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے تمام بچوں کے ذہنوں کو کشادہ فرما۔ اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ برے کاموں سے بری باتوں سے بری چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے اس مدرسے کو دین دونی رات چوکنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہے ان تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے مکمل فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے ان تمام ضروریات کو اپنے غیبی خزانے سے مکمل فرما۔ اللہ جو حضرات بے اولاد ہیں ان سب کو نیک سال اولاد نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ان کے اولادوں کو ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مولا تو ہم سب کو اپنا سایہ نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سب کو اپنا سایہ نصیب فرما۔ میدان محشر کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ یہ جو ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے مولا کریم یقیناً یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے اعمال کو درست فرما۔ اللہ تو ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اگر اس ظالم کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو اس کو ہدایت دے دے، ورنہ اس کو نیست نابود فرما۔ اللہ اس کو نیست نابود فرما۔ اللہ امت مسلمہ ہر طرف سے ظلم کے گھیرے میں گھری ہوئی ہے، مولا کریم تیرے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے مدارسوں کو آباد فرما، مساجدوں کو آباد فرما، مرکزوں کو آباد فرما۔ اللہ ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ جیسا آج ایک بچہ حافظ ہوا ہے یا اللہ تو اس شخص سے مولا ایسے حافظ روز بروز ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اچھی طرح محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص و للہ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم اس کے اہل نہیں تھے مولا، لیکن تو نے اپنے بندوں میں سے ہمیں چنا ہے۔ یا اللہ ہم سے اس کا صحیح حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ صحیح حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ خوب محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سب کے اندر اچھی محنت کرنے کی یا اللہ ہمت اور جرأت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حوصلوں کو بلند فرما۔ یا اللہ دینی کام میں اعلیٰ سے اعلیٰ حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ علم کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ مولا کریم قرآن کریم کی برکت سے جو حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ جو قرآن کریم مکمل ہوا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو مرحمت فرما کر حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا سے جتنے مسلمان رخصت ہو گئے تمام کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما، تمام کی روح کو اس کا ثواب مرحمت فرما، تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا جن کی مغفرت ہو گئی ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے،
اللہ تو اپنی شان شان عطا فرما، اپنی شان شان عطا فرما، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بغیر مانگے جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔